اسلام کس چیز کا نام ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث میں بات موجود ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضرت رسول اللہ نے 4 اعمال کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، زکات کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، لیکن پہلی بنیاد کس چیز کو قرار دیا؟ شہادتین اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ شہادتین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور حضرت رسول اللہ کے علاوہ رسول کوئی نہیں۔ جب اللہ کی الہ ہے تو سر غیر کے آستانے میں نہیں جھک سکتا، اور جب حضرت رسول اللہ رسول ہے تو ان کے علاوہ تو دوسرا دوبارہ مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اور رات گرامی کا یہ بھی بات کو سمجھ لیجیے، اللہ رسول کے کئی حد مشترکہ ہیں اور کئی حد فرق ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، حضرت رسول اللہ کا حق اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق نہیں۔ اطاعت اللہ کا بھی حق ہے، رسول اللہ کا بھی حق ہے، تابعداری اللہ کی بھی کرنی چاہیے، رسول اللہ کی بھی کرنی چاہیے، اور اتباع پیروی یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی نہیں ہو سکتی، پورا کا پورا دین ان باتوں کا دربند ہے۔ اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے، رسول اللہ کی ہونی چاہیے، اتباع حضرت رسول اللہ کی ہونی چاہیے، اور عبادت تنہا مالک کائنات کی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے پروٹس میں اس بات کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے لوگ کسی نہ کسی انداز میں برگشتہ کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں مدعو کیا جاتا ہے۔ اور مفتی زیادہ بڑی چیز ہے کہ تو بڑی چیز ہے، وہ عالم کو زیادہ پتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے، وہ 8 سال درس نظامی کا کورس پڑھنے والا زیادہ جانتا ہے کہ تو زیادہ جانتا ہے۔ اور آپ ذرا بات کو سن لیجیے، عالم کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، مفتی کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، حدیث کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، فقیہ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، امام کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے حدیث کی عبادت مجھ سے اوپر ہو سکتی ہے، عالم کا علم مجھ سے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن
صدیق اکبر نے خلافت اللہ میں حاضر نبوہ کے جو عظیم منصب جلیلہ کو پراپت فائز ہوئے خلیفۃ الرسول بنے، حضرت فاروق اعظم اس کے بعد خلیفہ ہوئے، اس کے بعد حضرت ذوالنورین خلیفہ بنے، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بنے۔ حضرات کرام کی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا ابو بکر عمر نے، کیا عثمان و علی نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کی قسم، ابو بکر نے بھی اسلام کو نافذ کیا، عمر نے بھی اسلام کو نافذ کیا، ذوالنورین نے بھی اسلام کو نافذ کیا، حیدر کرار نے بھی اسلام کو نافذ کیا۔ اگر ابو بکر عمر عثمان و علی کسی فقہ کی روشنی کے بغیر اسلام کو عملی صورت میں نافذ کر سکتے تھے تو اللہ کی قسم آج بھی اسلام کسی فقہ کے بغیر کائنات میں نافذ ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہ کیا ہے؟ فقہ دین کی سمجھ کا نام ہے، دین کی تفہیم کا نام ہے، دین کے انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے۔ انڈرسٹینڈنگ صحیح بھی ہو سکتی ہے، انڈرسٹینڈنگ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں جہاں باتیں صحیح ہمیں قبول کرنا چاہیے، وہاں پر اہل علم کی تعریف کرنی چاہیے، اہل علم کی بات کو بحاجت تسلیم پیش کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر خطا ہو جائے، جہاں پر تصادم ہو جائے، جہاں پر بھول ہو جائے، وہاں پر امام کی فقہ کے ساتھ چمٹ جانے کی بجائے بات کرنی چاہیے، یا اللہ کی کرنی چاہیے یا رسول اللہ کی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی اگر قبر میں سوال ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں ہوگا، یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوگا، قبر کے اندر کوئی فرشتہ آپ سے آ کے نہیں پوچھے گا تمہارا مسلک کیا تھا، تمہارا مطلب کیا تھا، تمہارا مفتی کون تھا، تمہارا پیشوا کون تھا، تمہارا امام کون تھا۔ فرشتہ یہی بات پوچھے گا تم کس رب کی بندگی کرتے رہے، تم کس نبی کے پیچھے چلتے رہے۔ اگر جواب وہاں پہ یہ ہوگا میں نے اللہ کی بندگی کی تھی، میں نے محمد علیہ السلام کو اپنا نبی مانا تھا، آپ بھی کامیاب ہیں، ہم بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اگر جواب اس سے فرق ہوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنا مقتدا بنا لیا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی ناکامی ہوگی، قبر کے اندر بھی ناکامی ہوگی، اور حشر کے دن بھی ناکامی ہوگی۔ تو کامیابی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کامیابی کا راستہ اسی کا راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں اور انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آپ نے جب بھی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، جب آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جب آپ کا ہدایت کی طرف سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والے ہیں، تو پھر وہ راستہ جس کی تلاش دیوبندی کر رہا ہے، جس کی تلاش اہل حدیث کر رہا ہے، جس کی تلاش شیعہ کر رہا ہے، کیا کہتا ہے شیعہ؟ ہاتھوں کو کھول کے یہی بات کہتا ہے میرا صراط مستقیم۔ بریلوی کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے یہی بات کہتا ہے میرا صراط مستقیم۔ دیوبندی میں یہی بات کہتا ہے
انشاءاللہ